اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے لیے اور آپ کے لیے اور اس امت کے لیے، آیت نمبر 157 157، الذین جو یتبعون پیروی کرتے ہیں، الرسول اس رسول کی، النبی الامی جو امی نبی ہے، جو کیسا نبی ہے؟ امی۔ امی کسے کہتے ہیں؟ جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو۔ یاد رہے کہ عالم دین ہونا اور چیز ہے، لکھنا پڑھنا اور چیز ہے۔ مثال کے طور پہ سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ ابن باز رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین تھے، لیکن نبی نہ تھے، تو کیا اوپر دیکھ کے پڑھنا جانتے تھے؟ بولیے نہیں۔ لکھنا جانتے تھے؟ نہیں۔ لیکن کیا وہ جاہل تھے؟ نہیں۔ علماء کے استاد تھے، بہت بڑے معلم تھے، بہت بڑے مدرس تھے۔ تو امی ہونا اور چیز ہے، عالم دین ہونا اور چیز ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو قرآن کریم نے کئی مقامات پہ امی قرار دیا۔ یہ نہیں کہا نعوذ باللہ کہ آپ جاہل ہیں، نہیں۔ اس امت میں جس کے پاس بھی علم ہے، وہ علم کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کے نبی کے پاس سے آیا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو آپ سے بڑھ کر علم میں آگے کون ہوگا؟ لیکن اوپر دیکھ کر پڑھنا یہ آپ نہیں جانتے تھے، لکھنا آپ نہیں جانتے تھے۔ تو الذین وہ جو یتبعون پیروی کرتے ہیں رسول اس رسول کی، النبی الامی جو امی نبی ہے، الذی یجدونہ جس کو یجدون وہ پاتے ہیں، وجد یجدو جس کو یجدونہ جس کو وہ پاتے ہیں، مکتوبا لکھا ہوا، عندہم اپنے پاس، کہاں لکھا ہوا؟ فی التوراۃ والانجیل تورات و انجیل میں، یأمرہم وہ ان کو حکم دیتا ہے، بالمعروف معروف کے کاموں کا، اچھے کاموں کا، وینہا اور روکتا ہے، منع کرتا ہم ان کو، عن المنکر کس سے؟ برائی سے، ویحل اور جو حلال کرتا ہے، لہم ان کے لیے، الطیبات پاکیزہ چیزیں، ویحرم اور جو حرام کرتا ہے، علیہم ان پہ، الخبائث خبیث چیزیں، ناپاک چیزیں، ویضع اور جو اتارتا ہے، عنہم ان سے، اسرہم ان کا بوجھ، والاغلال غل ان کی جمع ہے، اور وہ توق، التی جو کانت تھے، علیہم ان پہ، فالذین پس جو، آمنوا ایمان لائے، بھی اس پہ، کس پہ؟ اس رسول پہ، اس نبی پہ، وعزروہ اور جنہوں نے اس کو قوت دی، اس کی تعظیم کی، وَنَصَرُوهُ اور جنہوں نے اس کی نصرت کی، اس کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا اور جنہوں نے پیروی کی، النور اس نور کی، اس روشنی کی، الذین جو اتاری گئی، معہو اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اس نبی کے ساتھ، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم وہ، یہ ڈبل ہو گیا تو میں نے کیا ہو گیا؟ یہی لوگ ہیں، المفلحون فلاح پانے والے، کامیابی پانے والے۔ اس آیت نمبر 157 کی تفسیر کیا ہے؟ 157 کی، اللہ رب العزت نے گزشتہ آیت کے آخر میں کہا تھا کہ میری رحمت خاص ہوگی روز قیامت متقی لوگوں کے لیے، زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے، اور ان کے لیے جو ہماری آیتوں پہ ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے بتایا اب کیا ہوگا۔ اب جبکہ موسیٰ علیہ السلام تو جا چکے، اب جناب محمد کا زمانہ آ چکا علیہ السلام، اب یہ رحمت کس کو ملے گی آخرت میں؟ اب اس کو ملے گی جو زکوٰۃ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ، تقوی اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اس نبی پہ بھی ایمان لائے گا۔ جو اس نبی پہ ایمان نہیں لائے گا اس کو کامیابی نہیں ملے گی۔ آپ لوگ میرے ساتھ ہیں نا؟ اس آیت کا پیغام یہ ہے کہ اب کامیابی اس یہودی کے لیے ہے، اس عیسائی کے لیے ہے جو تورات و انجیل کے ساتھ ساتھ قرآن پہ بھی ایمان لائے، جو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ پہ بھی ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا الذین یتبعون الرسول وہ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی،
جو امی نبی ہے. کون سا نبی ہے؟ امی، یعنی کہ جو اوپر دیکھ کر پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتا. اور امی ہونا یہ آپ کے لیے یعنی کہ عیب کی بات تھی کہ خوبی تھی؟ آپ کی خوبی تھی. کیسے خوبی؟ یعنی کہ اوپر دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتے، لکھنا نہیں جانتے، پھر بھی اتنا علم. اس کا مطلب یہ ہے کہ علم پھر کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے. اگر آپ اوپر دیکھ کے لکھنا پڑھنا جانتے تو پھر آپ پہ تہمت لگ سکتی تھی کہ چونکہ یہ آدمی پڑھا لکھا ہے، اس نے پرانی کتابیں پڑھی ہیں، وہاں کی باتیں لا کے ہمارے سامنے رکھ دیتا اور کہتا جی میں نبی ہوں. تو آپ علیہ السلام کا امی ہونا آپ کے لحاظ سے کیا تھا؟ بہت بڑی خوبی تھی، آپ کا بہت بڑا معجزہ تھا کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے پھر بھی اتنا عظیم کلام، اتنی شاندار گفتگو، اتنی اہم معلومات اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسولوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں. تو یہ آپ کا اعزاز ہے امی ہونا، یہ آپ کی توہین بالکل نہیں ہے. اچھا، یہ جو امی نبی ہے اس کو وہ لکھا ہوا پاتے ہیں تورات و انجیل میں. یہ نہیں کہ آپ کے بارے میں خوشخبریاں موجود ہیں کہاں؟ تورات میں، انجیل میں. پھر بھی یہ ایمان نہ لائیں تو بڑی عجیب بات ہے. پھر آپ کی تعلیمات دیکھیں، یأمرہم بالمعروف، آپ خیر کا حکم دیتے ہیں، توحید کا حکم دیتے ہیں، نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں، والدین کی بات ماننے کا حکم دیتے ہیں، یتیموں کا خیال رکھنے کا حکم دیتے ہیں، اور گناہوں سے آپ منع کرتے ہیں، ظلم کرنے سے آپ منع کرتے ہیں، شرک سے آپ منع کرتے ہیں، برائیوں سے آپ روکتے ہیں، اور آپ پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ان لوگوں نے اونٹ کے گوشت کو حرام قرار دیا ہوا تھا یہودیوں نے، تو آپ نے بتایا کہ یہ تو حلال ہے. اور خبیث چیزوں کو، ناپاک چیزوں کو آپ حرام قرار دیتے ہیں. ان یہودیوں نے خنزیر کو حلال کیا ہوا تھا، آپ نے بتایا یہ ایک گندی چیز ہے اور یہ حرام ہے. اور آپ ان کا بوجھ اتارتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک بوجھ یہ تھا جو ان کے اوپر ڈالا گیا تھا کہ وہ نمازیں بھی ان کے اوپر واجب تھی، اور یہ بھی واجب تھا کہ نماز کہاں پڑھیں؟ عبادت خانے میں. گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، بازار میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. ہماری باری آئی تو اللہ نے کہا مسجد قریب ہے تو مسجد میں نماز پڑھو، ورنہ جدھر موقع ملتا ہے ادھر نماز پڑھ لو. تو آپ نے کتنا بڑا بوجھ ہلکا کر دیا. پھر ان کے لیے کیا حکم تھا کہ اگر شرک ہو جائے تو توبہ کیسے ہوگی؟ اپنے آپ کو قتل کرنا پڑے گا. ہماری باری آئی تو بس اللہ سے معافی مانگ لے اور شرک سارا ختم ہو جائے گا. اور ایسے ہی توق جو ان کے اوپر پڑے ہوئے تھے وہ بھی آپ نے اتار دیے. توق کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پہ خام خواہ کی پابندیاں ان کے اوپر لگی ہوئی تھیں. ایک پابندی یہ انہوں نے اپنے اوپر لگائی ہوئی تھی کہ جو عورت حالت حیض میں ہے اس کے ساتھ کھانا پینا جائز نہیں ہے جی، اس کے ساتھ لیٹنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس قسم کی خود ساختہ پابندیاں جو انہوں نے اپنے اوپر لگائی ہوئی تھی، نبی علیہ السلام نے پابندیاں اٹھا دی، اور آپ نے یہ تعلیمات دی مسلمانوں کو کہ یسروا ولا تعسروا، کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کو مشکلات میں نہ ڈالو. آخر میں اللہ نے کہا فالذین آمنوا بہ، چنانچہ ان میں سے جو اس نبی پہ ایمان لائے گا، وعزروہ، اور اس نبی کی تعظیم کرے گا، اس نبی کو قوت دے گا، ونصروہ، اور اس نبی کی نصرت کرے گا، اور اس نور کی پیروی کرے گا جو آپ علیہ السلام کے ساتھ اتارا گیا. وہ نور کیا ہے؟ قرآن. اولئک ھم المفلحون، یہی آدمی فلاح پائے گا، یہی کامیاب ہوگا. اولئک ھم، یعنی کہ اس کے علاوہ کوئی یہودی کامیاب نہیں ہو سکے گا. چاہے تورات پہ عمل کرتا رہے، چاہے انجیل پہ عمل کرتا رہے، چاہے پوری زندگی اللہ کی عبادت سے گزار دے، جب تک آخری نبی پہ ایمان نہیں لائے گا، قرآن پہ ایمان نہیں لائے گا، فلاح نہیں پائے گا، کامیابی حاصل نہیں کر سکے گا. جیسا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ السلام، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس یہودی عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا پھر بھی میرے اوپر ایمان نہ لایا، جہنم میں جائے گا. تو فلاح اسے ملے گی جو اللہ کے نبی پہ ایمان لائے گا، اور آپ کے اوپر جو ایمان نہیں لائے گا وہ جتنی بھی عبادت کر لے اس کی ساری عبادت ضائع جائے گی. تو یہاں پہ قرآن کریم کو کیا قرار دیا گیا؟ نور، روشنی.